الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين وتغل الشهر من حرم خيرها فقد حرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انشاءاللہ چند روز کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس مہینے کی برکت اور عظمت سے واقف نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور نہ معلوم کیا کیا رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں اپنے بندوں کی طرف نزول فرماتے ہیں. ہم اور آپ ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس مہینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے. مثلا اس ماہ میں روزے فرض ہیں. الحمدللہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور تراویح کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے اور مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور رات کے وقت تراویح پڑھی جاتی ہے، اور بس اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی بڑی اہم عبادات میں سے ہیں. لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میری عبادت کریں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. یہاں بعض لوگوں کو، خاص کر نئی روشنی کے لوگوں کو
یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا تو اس کام کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو فرشتے پہلے سے بہت اچھی طرح سے انجام دے رہے تھے اور وہ اللہ کی عبادت، تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے بے ساختہ یہ کہا کہ آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور ایک چیز تو ہم انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح آج بھی اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو اس کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کام تو فرشتے پہلے ہی انجام دے رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی ہوتی ہے، اس لیے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کی مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ وہ اگر چاہیں کہ عبادت نہ کریں تو ان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم فرما دیا، اور نہ انہیں بھوک لگتی ہے اور نہ ان کو پیاس لگتی ہے، اور نہ ان کے اندر شہوانی تقاضا پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا۔ گناہ کی خواہش اور گناہ پر اقدام تو دور کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا، کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے ہیں تو ان میں ان کا کوئی کمال نہیں، اور جب کوئی کمال نہیں تو پھر جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں۔ لہٰذا اگر ملائکہ صبح سے شام تک کھانا نہ کھائیں اور تو اس میں ان کا یہ کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی اور انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں، لہٰذا ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں۔ لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے، لہٰذا کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے، حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ مقام یعنی نبوت پر پہنچ جائے، تب بھی وہ کھانے پینے سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کفار نے انبیاء پر یہی اعتراض کیا کہ مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یعنی یہ رسول کیسے ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں۔ تو کھانے کا تقاضا انبیاء کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا تو یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور اس کے اندر شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے، اور گناہ کرنے کے داعیے بھی ان کے اندر پیدا ہوں گے۔ لیکن جب گناہ کا داعیہ پیدا ہوگا اس وقت وہ مجھے یاد کر لے گا، اور مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا لے گا۔ اس کی عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے ہاں قدر و قیمت رکھتا ہے، اور جس کا اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لیے ہم نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کی صفت عرضها السماوات والارض ہے۔ اس کے لیے اس کے دل میں داعیہ اور تقاضا ہو رہا ہے اور خواہشات پیدا ہو رہی ہیں اور گناہ کے محرکات سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ انسان ہمارے خوف اور ہماری عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنے کان کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی، اس عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا۔ لفظ رمضان میم کے سکون کے ساتھ رمضان کے ساتھ ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ صحیح لفظ رمضان میم کے زبر کے ساتھ ہے، اور رمضان کے لوگوں نے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، لیکن اصل عربی زبان میں رمضان کے معنی ہیں جلسا دینے والا اور جلا دینے والا، اور اس ماہ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ سب سے پہلے جب اس ماہ کا نام رکھا جا رہا تھا اس سال یہ مہینہ شدید جھلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام رمضان رکھ دیا۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا۔ 11 مہینے دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندوں میں لگے رہنے کے نتیجے میں غفلتیں دل پر چھا گئیں، اور اس عرصہ میں جن گناہوں اور خطاؤں کا ارتکاب ہوا ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر بخشوا دو اور غفلت کے پردوں کو دل سے اٹھا دو تاکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا اور غفلت کے حجاب دل سے اٹھانا اور دلوں میں تقوی پیدا کرنا۔ جیسے کسی مشین کو جب کچھ عرصہ استعمال کیا جائے، اس کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے، اس کی صفائی کرانی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے سروس کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرمایا ہے تاکہ اس مہینے میں انسان اپنی صفائی کرائے اور اپنی زندگی کی ایک نئی شکل۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، یعنی روزہ اصل میں اس لیے تمہارے ذمہ مشروع کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل میں تقوی کی شمع روشن ہو۔ روزے سے تقوی کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ روزہ سے تقوی اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ روزہ انسان کی قوت حیوانیہ اور قوت بہیمیہ کو توڑتا ہے۔ جب آدمی بھوکا رہے گا تو اس کی وجہ سے اس کی حیوانی خواہشات اور حیوانی تقاضے کچلے جائیں گے، جس کے نتیجے میں گناہوں پر اقدام کرنے کا داعیہ اور جذبہ سست پڑ جائے گا۔ لیکن حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف قوت بہیمیہ توڑنے کی بات نہیں، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ جب آدمی صحیح طریقے سے روزہ رکھے گا تو روزہ خود تقوی کی ایک عظیم الشان سیڑھی ہے۔ اس لیے کہ تقوی کے کیا معنی ہے؟ تقوی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کے استحضار سے، اس کے گناہوں سے بچنا، یعنی یہ سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر مجھے جواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس تصور کے بعد جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اسی کا نام تقوی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی جو شخص اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور کھڑا ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ہوائے نفس اور خواہشات سے روکتا ہے، یہی تقوی ہے۔ حصول تقوی کے لیے بہترین ٹریننگ اور بہترین تربیت ہے۔ جب روزہ رکھ لیا تو آدمی پھر کیسا ہی گناہ گار، خطا کار اور فاسق اور فاجر ہو، جیسا بھی ہو، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سخت گرمی کا دن ہے اور سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور کمرے میں اکیلا ہے، کوئی دوسرا پاس موجود نہیں، دروازے پر کنڈی لگی ہوئی ہے، کمرے میں فریج موجود ہے اور فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ اس وقت انسان کا نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس شدید گرمی کے عالم میں ٹھنڈا پانی پی لوں، لیکن کیا وہ شخص فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پی لے گا؟ ہرگز نہیں پیے گا۔ حالانکہ اگر وہ پانی پی لے تو کسی بھی انسان کو کان و کان خبر نہ ہوگی، کوئی لعنت اور ملامت کرنے والا نہیں ہوگا، اور دنیا والوں کے سامنے وہ روزہ دار ہی رہے گا، اور شام کو باہر نکل کر آرام سے لوگوں کے ساتھ افطاری کھا لے۔ کوئی شخص، کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ پانی نہ پینے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگرچہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا مالک جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے، لہٰذا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اعمال کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ کسی عمل کا 10 گنا اجر، کسی عمل کا 70 گنا اور کسی عمل کا 100 گنا اجر ہے، حتیٰ کہ صدقہ کا اجر 700 گنا ہے، کہ روزے کا اجر میں دوں گا، کیونکہ روزہ اس نے صرف میرے لیے رکھا تھا۔ اس لیے کہ شدید گرمی کی وجہ سے جب حلق میں کانٹے لگ رہے ہیں، زبان پیاس سے خشک ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، اس کے باوجود میرا بندہ صرف اس لیے پانی نہیں پی رہا کہ اس کے دل میں میرے سامنے کھڑا ہونے اور جواب دہی کا ڈر اور احساس ہے۔ اس احساس کا نام تقوی ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو تقوی بھی پیدا ہو گیا۔ لہذا تقوی روزے کی ایک شکل بھی ہے، اس کے حصول کی ایک سیڑھی بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تقوی کی عملی تربیت دیں، اور جب تم روزے کے ذریعے عملی تربیت حاصل کر رہے ہو تو پھر اس کو اور ترقی دو اور آگے بڑھاؤ۔ لہذا جس طرح روزے کی حالت میں شدید پیاس کے باوجود پانی سے رک گئے تھے اور اللہ کے خوف سے کھانا کھانے سے رک گئے تھے، اسی طرح جب کاروبار زندگی میں نکلو اور وہاں پر اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا تقاضا اور داعیہ پیدا ہو تو یہاں بھی اللہ کے خوف سے اس معصیت سے رک جاؤ
لہذا ایک مہینے کے لیے ہم تمہیں تربیتی کورس سے گزار رہے ہیں، اور یہ تربیتی کورس اس وقت مکمل ہوگا جب کاروباری زندگی میں ہر موقع پر اس پر عمل کرو، ورنہ اس طرح یہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہوگا کہ اللہ کے خوف سے پانی پینے سے تو رک گئے، اور جب کاروباری زندگی میں نکلے تو پھر آنکھ غلط جگہ پر پڑ رہی ہے، کان بھی غلط باتیں سن رہے ہیں، زبان سے بھی غلط باتیں نکل رہی ہیں۔ اس طرح تو یہ کورس مکمل نہیں ہوگا۔ جس طرح علاج ضروری ہے اسی طرح پرہیز بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے رکھوایا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، لیکن تقوی اس وقت پیدا ہوگا جب اللہ کی نافرمانیوں اور معصیتوں سے پرہیز کرو گے۔ مثلا کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے اس میں ایئر کنڈیشنر تو لگا دیا، اور ایئر کنڈیشنر کا یہ تقاضا ہے کہ وہ پورے کمرے کو ٹھنڈا کر دے۔ اب آپ نے اس کو آن بھی کر دیا، لیکن ساتھ ہی اس کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے، ادھر سے ٹھنڈک آ رہی ہے، ادھر سے نکل رہی ہے، لہذا کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہ سوچئے کہ روزہ کا ایئر کنڈیشنر تو آپ نے لگا دیا، اس کو آن تو کر دیا، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف اللہ کی نافرمانی اور معصیتوں کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں۔ اب بتائیے ایسے روزے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیا کوئی اس سے فائدہ حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ بنایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ 11 ماہ انسان دنیا کے دھندوں اور مال کمانے کے چکر میں لگا رہتا ہے، جس سے اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا کیا ہے تاکہ انسان اپنے اندر کی ان غفلتوں کو دور کر کے اپنی پیدائش کے اصلی مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ معصوم تھے، لیکن رمضان مبارک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار، شوق، ولولہ، عبادات میں بالہانہ اضافہ۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے قبل ہی آپ کا اپنے اصحاب کو جمع کر کے رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت اور اسے گزارنے کی ترغیب دینا ہمیں سبق دیتا ہے اور نصیحت کرتا ہے کہ ہم بھی اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم میں رجوع اللہ کی کیفیت بھرپور طریقے سے پیدا ہو، اور ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کر رہے ہیں، اور اس کے سامنے عاجزی اور آہوازاری کرتے ہوئے اسے منانے اور راضی کرنے کی جستجو میں لگیں تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو اور وہ ہمیں دنیاوی اور آخری آزمائشوں میں سے محفوظ رکھے۔ رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ اپنی مصروفیات کو کم سے کم کر لیا جائے اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا۔ ہم نیت کر لیں کہ آج تک گزشتہ سالوں کے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنی لو لگا سکے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوب سے خوب قرب حاصل کرنا ہے، اور ایسی محنت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہو جائے۔ ہم ان بابرکت لمحات کو اس طرح سے استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہمیں کل آخرت میں اپنے مہمان خانے جنت الفردوس میں یقیناً داخل کرنے کا فیصلہ فرما لیں۔ ہمارا یہ ماہ مبارک اچھے سے اچھا ہو جائے، بن جائے، اچھے سے اچھا گزر جائے، اس کے لیے ہم سب کو چند باتوں کی خصوصی طور پر رعایت کرنا ہوگی، جن میں سے پہلے نمبر پر ہے حصول تقوی کا عزم، کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت سے مقصود تقوی کا حصول قرار دیا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ اس مہینے میں روزہ کے مقصد اصلی تقوی اختیار کرنے کا پکا عزم کیا جائے، اور ابھی سے اپنے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ اور استغفار کیا جائے، اور یہ عہد کیا جائے کہ یہ پورا مہینہ بالخوشتے ہوئے گزاروں گا، یہی تقوی حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ رمضان کی عظمت اور برکت کا احساس دل میں پیدا کرنا ہے۔ چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ بے حد عزتوں، عظمتوں اور برکتوں والا ہے، اس لیے اس کی عظمت، مرتبت، برکت اور قدر و منزلت کا احساس دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے، تاکہ اس ماہ کے آنے پر ہم میں غفلت، سستی اور بے توجہی باقی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ قیمتی دولت ہاتھوں سے نکل جائے اور ہم اس کے بعد ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ رمضان کے بارے میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان اپنے اندر وہ برکتیں اور رحمتیں رکھتا ہے جن کی وجہ سے روزمرہ کے کام بلکہ بہت سے اضافی کام کرنا نہایت آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی خاص رحمت اور برکت کا ذریعہ بنایا ہے۔ عام طور پر 5 نمازیں ادا کرنا بھی ایک مشکل عمل محسوس ہوتا ہے، جبکہ رمضان میں ان کے علاوہ اضافی قیام اللیل بھی کسی مشقت کے بغیر ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں 1-2 صفحے یا 1 ربع تلاوت بھی روزانہ مشکل سے ہوتی ہے، جبکہ رمضان میں 1 سے 3 قرآن مجید آسانی سے مکمل کی جا سکتے ہیں۔ سحری کے وقت کھانا عام دنوں میں ایک ناقابل فہم تصور ہے، مگر رمضان میں یہ خود بخود منظم ہوتا چلا جاتا ہے۔ بندے اور رب کا وہ تعلق جو کمزور تھا، رمضان آتے ہی اس میں ایک تازگی اور فرحت پیدا ہو جاتی ہے۔ بندہ مومن کچھ کرنے اور کچھ پا لینے کی عجیب سے نشے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ برکت ہے جس کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی۔ قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنت وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ محروم ہی رہا۔ ماہ رمضان کی برکتوں سے اسی وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب وقت کی بہتر سے بہتر منصوبہ بندی کریں، کھانے پینے کی عادات کو رمضان کے لیے مقرر کردہ سحری اور افطاری کے اوقات کے ساتھ مشروط کریں، فرض نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نوافل اور خاص طور پر نماز تراویح، اشراق، چاشت کی نمازوں کا اہتمام کریں۔ رمضان میں آنے والے جمعوں کی ادائیگی کا بھی خاص اہتمام کریں۔ قرآن مجید کا ایک نسخہ ہر وقت اپنے ہمراہ رکھیں اور جو موقع میسر ہو تلاوت کریں۔ کتنا خوبصورت ہوگا وہ نظارہ جب ہر طرف قرآن کھولے افراد تلاوت میں مصروف نظر آئیں گے۔ ان بابرکت گھڑیوں کا اس سے بہتر مصرف کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرے نمبر پر یہ کہ رزق حلال کے حصول کا اہتمام کیا جائے۔ حلال رزق کے حصول کا اہتمام اس طریقے سے کیا جائے کہ ہماری کمائی میں حرام کا ایک پیسہ بھی شامل نہ ہونے پائے۔ یاد رکھیں اگر ایسا نہ ہوا، یعنی دن بھر روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کی مشقت کو برداشت کیا اور رات میں حرام مال سے افطار کیا، تو اس نے احادیث سے مبارکہ کی روشنی میں اپنے روزے کے اجر کو بالکل ضائع کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور اس کے مطابق اپنا عمل بنانا نہ چھوڑے، تو ایسے بندے کی بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا بالخصوص اس ایک مہینے میں اور بالعموم سارا سال ہی حرام روزی سے ضرور بچنے کی ترتیب بنائی جائے۔ چنانچہ جن لوگوں کا ذریعہ آمدنی بالکل حرام ہے، جیسے سودی اداروں، بینک، انشورنس وغیرہ میں ملازمت کرنے والے، انہیں چاہیے کہ وہ کوئی اور حلال ذریعہ معاش تلاش کریں یا کم از کم اس ایک مہینے کے لیے کسی سے کچھ رقم قرض لے لیں جس سے رمضان کی ضروریات پوری کریں، اور آئندہ کے لیے پکا عزم کر لیں کہ میں ضرور حلال ذریعہ آمدنی اختیار کروں گا۔ چوتھے نمبر پر یہ کہ قرآن مجید کو تجوید سے سیکھنے کا اہتمام کریں۔ رمضان مبارک اور قرآن مجید خاص طور سے اپنے تلاوت کلام مجید بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ ہم بھی اس کی نیت کر لیں، اور اگر قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے یا صحیح طرح تجوید کے ساتھ پڑھنے پر قدرت نہیں ہے، تو ابھی سے قرآن کریم کی تجوید کے ساتھ پڑھنے اور سیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے لیے ابھی سے کسی اچھے قاری یا حافظ صاحب کا انتخاب کر کے روزانہ ان سے سیکھنے کی ترتیب بنائی جائے۔ پانچویں نمبر پر یہ کہ گھروں سے خرافات کو نکالنے کا اہتمام کیا جائے۔ جتنی بھی خرافات والی چیزیں، ٹی وی، ڈش، کیبل وغیرہ آلات میں معصیت ہیں، یہ سب اشیاء ایمان اور اعمال کے ڈاکو ہیں، ان سب کو گھر سے نکال باہر کریں۔ یہ قدم ہمیشہ کے لیے اس پر پختہ رہنے کے عزم سے اٹھائیں، ورنہ اس ایک مہینے کے لیے تو ضرور ہی بند کر دیں۔ ٹی وی چینلوں پر رمضان نشریات وغیرہ دیکھنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ یہ باطل کی سازش ہے کہ وہ ہمیں مسجد اور مدرسہ کے پاکیزہ اور نورانی ماحول سے دور کرتے ہوئے معصیت، فحاشی اور عریانی اور لہو و لعب کے ان شیطانی آلات سے منسلک کر دے۔ ہم باطل کی اس سازش کو پوری بیدار مغزی کے ساتھ سمجھیں اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں
اس کے ساتھ ساتھ موبائل فون وغیرہ کا استعمال بھی ضرورت کے بقدر کر لیں، اور اپنے ان قیمتی اوقات کو قرآن کریم کی تلاوت، نوافل اور تسبیحات اور مستند علماء کرام کے مشورے سے اہم دینی کتب کا انتخاب کر کے ان کے مطالعے میں صرف کریں۔ 6ویں نمبر پر یہ کہ ضروری خریداری سے پہلے سے مکمل کر لی جائے۔ رمضان المبارک کے مہینے بھر کی ضروریات اور عید وغیرہ کے لیے ضروری خریداری اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہی مکمل کر لیں، تاکہ رمضان کے بابرکت لمحات بازار کی نحوستوں میں خرچ نہ ہوں۔ 7ویں نمبر پر کاروباری حضرات ذخیرہ اندوزی سے بچیں۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ کاروباری حضرات رمضان مبارک شروع ہونے سے قبل ہی اپنے پاس رمضان میں زیادہ فروخت ہونے والی اشیاء کا سٹاک ذخیرہ کر لیتے ہیں، تاکہ رمضان میں مہنگے داموں انہیں فروخت کیا جا سکے۔ یاد رکھیں، یہ امور کئی وجوہات کی بنا پر جائز نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی شے کی ذخیرہ اندوزی سے بچائیں۔ رزق اور معاش کی تنگی اپنے مسلمان بھائیوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے ان کی خیر خواہی اور آسانی کے لیے عام ریٹ پر ہی چیزیں فروخت کریں۔ رمضان کی وجہ سے چیزوں کی قیمتوں میں ہرگز اضافہ نہ کریں۔ 8ویں نمبر پر اپنے گھر کا مالی بجٹ مکمل کریں۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی اپنے گھر کا مالی بجٹ مرتب کریں۔ جملہ اخراجات کی تفصیل لکھیں اور پھر اس میں جتنی کمی کرنا ممکن ہو کر لیں، اور پھر اپنے اعزا و اقارب اور اڑوس پڑوس میں بسنے والے سفید پوش مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ رمضان مبارک سے قبل ہی گھروں کے کام سمیٹ لیے جائیں۔ 9ویں نمبر پر یہ چیز ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ گھر کے جملہ امور، صفائی ستھرائی، سحری اور افطاری کے لیے ممکنہ اشیاء کی پیشگی انتظام جو رمضان مبارک سے پہلے انجام دینا ممکن ہو، انہیں ابھی سے مٹا دیں، تاکہ عورتوں کو بھی سحری اور افطاری اور رمضان کے دیگر اوقات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے فرصت کے لمحات میسر آ سکیں۔ 10ویں نمبر پر انتہائی اہم چیز یہ ہے کہ ابھی سے تکبیر اولیٰ کا چلہ مکمل کرنے کا عزم اور ترتیب بنا لیں۔ ایک بڑی فضیلت جو ہم اکثر مساجد میں والوں کے حلقہ تعلیم میں سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسے طریقے سے نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اسے 2 پروانے ملتے ہیں، ایک نفاق سے بری ہونے کا اور دوسرا جہنم سے چھٹکارے کا۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کتب لہ براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ 40 دن اس کی ترتیب کو پورا کرنے کا آسان مقام کو میسر ہو رہا ہے۔ 30 دن رمضان مبارک کے اور چند اس کے آگے اور پیچھے ملا کر 40 دن مکمل کر لیے جائیں، اور ہم اس حدیث کے مطابق ان دونوں پروانوں کے اہل ہو سکتے ہیں کہ ہمیں نفاق سے بھی برات مل جائے گی اور آگ سے بھی برات مل جائے گی۔ بخشش سے 11ویں نمبر پر بخشش سے محروم کر دینے والے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ ایک بہت ہی زیادہ اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور کریں جن کی وجہ سے عظیم الشان رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں والے مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور وہ 4 گناہ ہیں۔ نمبر 1 والدین کی نافرمانی، نمبر 2 قطع تعلقی، نمبر 3 دلوں کا کینہ اور بغض، نمبر 4 شراب کا پینا۔ ابھی سے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کہیں ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری میرے اندر تو موجود نہیں، اگر ہے تو خدا را اپنے آپ کو اس سے نکال لیں، اور اگر اپنے کسی عزیز یا دوست کے اندر ایسی کسی بیماری کو پائے جانے کا علم ہو تو اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑیں کہ وہ بھی ان گناہوں سے نکل آئے، یقیناً ہمارا یہ فعل اس کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ 12ویں نمبر پر یہ کہ سفید پوش غرباء کے ہاں راشن پہنچانے کا بندوبست کیا جائے۔ رمضان مبارک میں غرباء پر خرچ کرنے کے لیے اصحاب ثروت کو ترغیب دے کر اس طرف متوجہ کریں کہ ان کے ذمہ یہ کام ہو کہ محلے بھر میں ایسے سفید پوش ضرورت مند مستحقین جو دوسرے کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی تلاش کر کے ان کی فہرست بنا لی جائے، اور پھر ان کے گھر مہینے بھر کا راشن رمضان شروع ہونے سے قبل ہی زیادہ سے زیادہ پہلے روزے کو ہی پہنچا دیں۔ ایسے افراد بصورت روزے رکھیں گے تو ان کے روزے رکھنے کا اجر بھی ان خرچ کرنے والوں کو ملے گا، اور ساتھ ساتھ غرباء کے اوپر خرچ کرنے کے فضائل بھی حاصل ہوں گے۔ نمبر 13 نمبر پر یہ کہ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ 29ویں شعبان کو سورج غروب ہونے کے بعد چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ چاند کی تاریخ دیکھنا فرض کفایہ ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اہتمام کی وجہ سے شعبان کا چاند دیکھنے
اور اس کی تاریخیں یاد رکھنے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان مبارک کا بھرپور طریقے سے استقبال اور رمضان مبارک کی برکات اور رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔